میں نکاح پر نکاح نہیں کر سکتی، یہ گناہ ہے۔ وہ ایک نکاح شدہ لڑکی سے نکاح پر نکاح کا گناہ کر چکا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ جس لڑکی کی زندگی برباد کرنے جا رہا تھا وہ تو پہلے ہی اس کے ہاتھوں برباد ہو چکی تھی۔ اب تو بس تابوت میں آخری کیل ٹھوکنی تھی۔ اجلا عروسی میں اس کی دلہن بنی بیٹھی لڑکی پہلے ہی کسی اور کے نکاح میں تھی۔ رخصتی کے بعد جیسے ہی اسے خبر لگی وہ گھبرایا ہوا کمرے میں آیا تھا، مگر سامنے سنگار آئینے کے سامنے کھڑی لڑکی کا چہرہ دیکھ وہ حیران رہ گیا تھا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ رات کی سیاہ تاریکی ڈھل کر روشن صبح میں تبدیل ہو گئی تھی، جبکہ وہ لٹی پھٹی سی حالت میں بیڈ کی پائنتی کے قریب فرش پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی لڑکی گھٹی گھٹی ہچکیوں اور سسکیوں سے رو رہی تھی۔ دل میں درد بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ رات کے اندھیرے میں بیڈ پر موجود اس شخص نے ایک نکاح شدہ لڑکی کی عزت کو تار کر دیا تھا۔ یا اللہ مجھے موت دے دے، اپنا چہرہ رگڑتی وہ ایک جھٹکے سے اٹھی تھی اور تیش میں ہوٹل کے کمرے میں کوئی چیز تلاش کرنے لگی تھی تاکہ پہلے اس شخص کا قتل کر کے اپنا بیکار وجود بھی ختم کر سکے۔ میری زندگی تباہ کرنے والی، اللہ تمہیں بھی یوں ہی دنیا اور آخرت میں رسوا کرے گا۔ دل سے اپنی سگی کے لیے بد دعائیں نکالتی وہ ٹیبل پر رکھی فروٹ باسکٹ کے ساتھ رکھی چھری اٹھا کر اس شخص کو مارنے کے لیے قریب آئی تھی جس نے نشے کی حالت میں اس کی عزت کو تار تار کر کے رکھ دیا تھا۔ اللہ نے چاہا تو تم اپنی حلال اور محرم کے لیے ترس جاؤ گے اور قدرت تم پر رحم نہیں کرے گی۔ وہ نیم عریاں حالت میں اوندھے منہ سو رہا تھا، تبھی اس نے بمشکل چاقو اٹھایا تھا۔ نہ جانے ایسا کون سا نشہ تھا جو سر پر سوار تھا کہ ایک لڑکی کو برباد کر دینے کے باوجود وہ بے خبر نیند سو رہا تھا۔ تم اس سے قبل کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتی اس کی نگاہ اس شخص کے چہرے پر گئی تھی جس نے رات کے اندھیرے میں اسے تباہ کر دیا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب وہ ٹھہر گئی تھی۔ مقابل کا پرسکون چہرہ دیکھ کر اس کے ہاتھ لرز گئے تھے۔ چاقو بے جان ہوتے ہاتھوں سے نکل کر بیڈ پر ہی گر گیا تھا اور وہ خوف زدہ دھڑکتے دل سے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ یا میرے اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے۔ پاس پڑا اپنا دوپٹہ اٹھا کر خود کو کور کرتے ہوئے اس نے بمشکل اپنی لرزاہٹ پر قابو پایا۔ ہاتھوں میں کپ کپی ہونے لگی۔ ڈگمگاتے قدموں سے صوفے پر پڑی اپنی سیاہ چادر اٹھا کر اپنے تن پر ڈالتی، اپنا بکھرا حلیہ سمیٹتی، اس بگڑے امیر زادے پر ایک قہر بھری نگاہ ڈالتی ہوٹل کے کمرے سے نکل آئی تھی، مگر دل میں وہ 2 لوگوں کو تباہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ شہر اقتدار میں واقع نائٹ کلب میں نوجوان نسل نشے میں دھت آج کی حسین رات انجوائے کرنے میں مصروف تھی۔ ایسے میں ایک جگہ الگ تھلگ سے صوفے پر بیٹھا ایک شخص ہاتھ میں سافٹ ڈرنک کا گلاس تھامے ہر چیز سے بے نیاز موبائل میں گم تھا۔ یوسف، وہ ایک نسوانی آواز پر چونک گیا تھا، رخ پھیر کر دوسری جانب دیکھا۔ کیا ہوا؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ لیٹسٹ ڈانس، وہ نیم برہنہ چست لباس میں ملبوس لڑکی نشے میں جھومتی اسے ڈانس کرنے کی آفر کر رہی تھی۔ نو تھینکس، اس نے کہتے ہی کھڑے ہو کر لیدر کی جیکٹ کو ذرا جھٹکا، پھر ارد گرد اپنے دوست کی تلاش میں نگاہ دوڑائی تھی جو ڈانس فلور پر کچھ حسیناؤں کی کمر میں ہاتھ ڈال کر ناچتا دنیا جہاں سے غافل تھا۔ ایک تو اس کے شوق، وہ ناگواری سے بڑبڑاتا ہوا اس وحشت زدہ ماحول سے باہر نکل آیا تھا۔ وہ پارکنگ میں ہی کھڑا تھا، تبھی اسے اپنے عقب سے عجیب سی آواز سنائی دی تھی، پلیز چھوڑ دو مجھے۔ وہ کوئی نسوانی آواز تھی۔ میں نے کہا ہاتھ چھوڑو میرا۔ یوسف نے بغور دیکھا، وہ 2 لڑکے تھے جو نشے میں دھت لڑکی کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور اسے گاڑی میں بٹھا رہے تھے۔ اس کی پیشانی پر بل پڑے۔ ہائے، واٹس گوئنگ آن ہیئر؟ وہ 2 قدموں کا فاصلہ سمیٹتا نزدیک پہنچا۔ نتھنگ، شی از مائی گرل فرینڈ۔ یوسف نے دیکھا وہ کوئی کم عمر لڑکی تھی جو اس وقت نشے میں ہونے کے باعث اپنے حواس میں نہیں لگ رہی تھی۔ چھوڑو اسے، وہ ذرا روب دار لہجے میں بولا۔
مقابل وہ دھیان پان سے عیاش قسم کے لڑکے تھے، وہ حلیے سے ہی کسی بڑے گھرانے کے لگ رہے تھے۔ کیوں؟ گرل فرینڈ ہے میری، نشے میں ہے اس لیے نخرے کر رہی ہے۔ دوسرا چڑ گیا تھا۔ اچھا گرل فرینڈ ہے تمہاری؟ یوسف نے لب پیچ کر سوال کیا۔ ہاں، وہ یک زبان بولے۔ تیری یا پھر تیری؟ اب وہ انگلش شہادت اٹھا کر پوچھ رہا تھا۔ دونوں کی، وہ پھر بولے۔ او ریلی؟ یوسف نے دیکھا وہ لڑکی ہاتھوں میں جھول رہی تھی، بے ہوش ہونے کے در پر بڑبڑائی۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں اس کی گرل فرینڈ نہیں ہوں۔ ہی از آن لائر۔ وہ ضرورت سے زیادہ ہی پی چکی تھی۔ چھوڑو اس لڑکی کو، اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ لڑکے نشے کا فائدہ اٹھا کر اپنے ساتھ کہیں لے جا کر یقیناً کچھ غلط ارادے رکھتے تھے۔ کیوں ہیرو، تیرا بھی دل آ گیا ہے کیا اس نازک حسینہ پر؟ وہ شرارت سے بولے تو یوسف نے گردن کو ترچھا کر کے ماتھا کھنچایا۔ ہاں، بہت بری طرح، اور اگلے 2 منٹ میں تم دونوں غائب نہ ہوئے تو یہ دل تمہارے ساتھ بھی کچھ کر گزرے گا، اس نے دھمکایا۔ یہ کہیں وہ تو نہیں ہے؟ دونوں معنی خیز ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ہو سکتا ہے، دوسرے نے اظہار خیال کیا۔ نہیں، یہ میرا ہیرو ہے، میرا ہیرو نمبر 1۔ وہ لڑکی نشے میں زور سے گنگنائی تھی۔ چھوڑو لڑکی کو، اس بار وہ سختی سے بولا اور ساتھ ہی ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تھا۔ آہ میرے ہیرو، تم مجھے بچانے کے لیے آئے ہو؟ وہ مسلسل جھوم رہی تھی۔ شٹ اپ! اس کے منہ سے آتی مہک پر یوسف کو اس لڑکی سے بھی کراہت سی آئی تھی۔ اوکے، اس نے بڑی بڑی آنکھیں کھول کر لبوں پر انگلی رکھی۔ دیکھو برو، ایسا کرتے ہیں، ڈیل کر لیتے ہیں۔ ہمارے فلیٹ پر چلو، پہلے تم انجوائے کر لو، پھر ہم دونوں کی باری۔ وہ دونوں اس کی کسرتی جسامت اور رعب دار شخصیت دیکھ کر ذرا صلح انداز میں بولے۔ نہیں، پہلے تم پھر یہ۔ وہ اس انداز میں بولا کہ دونوں کی آنکھیں کھلیں۔ وہ اس لڑکی کو کمر سے پکڑ کر گاڑی کی چھت پر بٹھاتا ان دونوں کی طرف بڑھا تھا۔ واہ، آج میں اوپر آسمان نیچے۔ وہ خود کو بلندی پر محسوس کر پھر گنگنائی۔ یوسف نے گھورا۔ پہلے کون آئے گا؟ جیکٹ اتار کر اس کی گود میں رکھتے یوسف نے شرٹ کی آستینیں کہنیوں تک اوپر چڑھائی تھیں۔ بھائی پاگل ہو گیا ہے کیا؟ ہم ایسے ویسے لڑکے نہیں ہیں۔ وہ دونوں سٹپٹا کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ الو کے پٹھے! یوسف نے سر جھٹکا، ساتھ ہی اس لڑکی کو اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ وہ کسی نازک بچے کی طرح اس کی گود میں آ سمائی تھی۔ ایڈیٹ، پیچھے ہٹو! اسے خود سے لپٹا محسوس کر وہ بری طرح چڑ گیا تھا۔ کیوں؟ تم میرے ہیرو، مجھ سے شادی نہیں کرو گے؟ یوسف نے آئی برو اٹھائے۔ بے حیا! وہ بڑبڑاتا ہوا اسے پیچھے گاڑی میں لٹاتا گاڑی زن سے بھگا لے کر گیا۔ یہ منظر ہے جنت منزل کا، جس کے ماسٹر بیڈ روم میں موجود وہ عورت براؤن کلر کے نائٹ گاؤن میں ملبوس 1 سیٹر صوفے پر براجمان اپنے شوہر کے پہلو میں بیٹھی ہر تھوڑی دیر بعد کچھ نہ کچھ بول ہی رہی تھی، جبکہ وہ سادہ ٹراؤزر شرٹ